مصروفیات اپنی جگہ پر ہیں، پر آپ کا حکم نامہ ملتے ہی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک حضرت شاہ صاحب کی منزلیں آسان فرمائے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی طرف سے انسان کی زندگی میں دو کیفیات ہیں، یا تو اللہ کسی پر کوئی فضل فرماتا ہے اور اسے کوئی سکھ عطا کرتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے۔ سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، دکھ بھی بول نہیں سکے آپ، اللہ کی طرف، سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ بلا وجہ دکھ نہیں ہے اور بلا وجہ سکھ بھی نہیں۔ یہ پنکھا بند کر دیں، یہ سائڈ پہ کر دیں۔ سکھ بھی بلا وجہ نہیں ہے، دکھ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ کبھی سکھ دے کر آزماتا ہے اور کبھی دکھ دے کر آزماتا ہے۔ سکھ بھی آزمائش ہے اور دکھ بھی، تھوڑا بول دیں ذرا، سکھ بھی۔ دیکھیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی سکھ آ جائے، فضل آ جائے، کرم آ جائے، تو وہ بندے کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے آنے والے فضل پر شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر دکھ آ جائے تو پھر اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے آنے والے دکھ پر صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کی زندگی نام ہی صبر اور شکر کا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا۔ یہاں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ شک نہ کرنا، اس قرآن میں نشانیاں ان بندوں کے لیے ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مرد مومن کی زندگی صبر اور شکر ہے۔ میرا خیال ہے بات آپ کی خاموشی بتاتی ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوا، 28واں سورہ ہے اور 39ویں آیت ہے، مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آئے۔ یہ پہلا مجمع جو آیت سن کر چپ بیٹھا ہوا ہے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا جی انا آتی کا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ سلیمان بن داؤد اسے دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے آپ کا دربار لگتا ہے، آپ مجھے 3 گھنٹے دے دیں، 3 گھنٹے تک 950 میل سے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ گیٹ پر کھڑی ہے، اس نے قدم اٹھا کے اندر آ جانا ہے، مجھے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے، تو مجھ سے 3 گھنٹے مانگتا ہے، کوئی ہے جو تھوڑا جلدی کر لے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا آتی کا، آپ مجھے آرڈر کریں۔ نبی اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں تو کتنی دیر لے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کر لے، پھر دیر تو نہیں لگتی نا۔ آپ حکم تو کریں، یہ مائک بند رکھیے گا، آپ حکم تو کریں۔ حضرت سلیمان نے کہا بھئی لے آ۔ اب قرآن کہتا ہے اٹھ کے نہیں گیا، فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان نے جب پلک جھپکی تو سامنے دیکھا تو تخت ان کے سامنے تھا، تخت ان کے سامنے تھا۔ اب ٹھنڈا بھولے ہیں سارے، تخت ان کے سامنے تھا۔ اب تخت سامنے دیکھ کر اپنے مرید سے کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی،
काका ये तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। जब कहा ना ये अल्लाह का फजल है तो फौरन फरमाते हैं लियबलुवनी, वो ऐसे फजल नहीं करता। जब वो फजल करता है तो बंदे को जरूर इम्तिहान देना पड़ता है। अब मुरीद ने कदम पे हाथ लगा के पूछा अलीजा क्या इम्तिहान देंगे? फरमाया लियबलुवनी अशकुर। बात बड़ी सीधी से है, वो फजल करे तो बंदे को शुक्र करना पड़ता है। इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था ना जी। अब जहां तक तकलीफ का मसला है 156 नंबर आयत सूरह बकर से लेना होगा। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात। ये जो वाह है ना, इसके आगे लाम ताकीद का माना जरूर, नून का माना है हम अल्लाह है। हम कौन है? मजा नहीं आया। हम कौन है? अल्लाह कहते हैं कि हम जरूर इम्तिहान लेंगे तुम्हारा बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए, वल जू भूख और प्यास के जरिए, व नक्सी मिनल अमवाल, माल में नक्स के जरिए। यार ये सारे इम्तिहान किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ। किधर से हैं? नून कह रहे हैं ना कि किधर से हैं। लेकिन मैं कमाल कुरान देखें कि वह बशीर में अमर कसी का है और नबी साईं से कहता है कि बशीर, खुशखबरी आपने सुनानी है ताकि मेरे बंदे को समझ आ जाए कि दुख मेरी तरफ से आते हैं, रहमत की खिड़कियां मदीने से खुलती हैं। लेकिन आपने किसको सुनानी है? फरमाया वह बशीर साबिरीन, जिसे मेरी तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र का वाला आ जाए ना, आप उसे जन्नत का टिकट अता कर दें। इसका मतलब मैं ठीक ही कह रहा था ना कि तकलीफ आ जाए तो सब्र चेक होता है। नहीं, ये सईदों से अच्छा कोई नहीं जानता इस बात। अगर तकलीफ आ जाए तो क्या चेक होता है? सब बोले नहीं सारे यार। अच्छा देखें, अब दो मरहले आपके सामने आ गए, एक शुक्र और एक सब्र। मैं नहीं समझता कि मुझे आज शुक्र पर गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें आज थोड़ा सा सब्र पे बात करनी चाहिए। आप मेरे साथ हैं सारे बंदे? चेक करें थोड़ा सा सब्र क्या होता। मैं पहली आयत आपको सूरह बकर से दे रहा हूं। फरमाता है इस्ताइनू, परेशान हो मुझसे मदद मांगो। नहीं मजा आया यार। और बंदे से मांगा जाए ना, बंदा एक दफा दे लेता है, दूसरी दफा राह बदलता है, तीसरी दफा मोबाइल बंद कर देता है, चौथी दफा पुत्र को कह देता है उन्होंने कह दे मैं घर कोई नहीं। बंदे से मांगा जाए बंदा नाराज होता है, अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज होता है। ये अब अल्लाह का माशाअल्लाह, जीते रहे, खैर हो आपकी, अल्लाह फजल करे आप। अब ये अल्लाह का हुक्म है कि इस्ताइनू, मुझसे मदद तलब करो। भाई मुझसे मदद मांगो। भाई बोले नहीं सारे, मुझसे मदद मांगो। बह गए यहां जोली खिलार ली, ये कर दे मदद। फरमाया नहीं, इस्ताइनू बिसब्री, तुमने सब्र करना है, मैंने मदद करनी है। तुम्हारा मेरा वादा हो गया, तुम सब्र कर लो, मैं मदद करूंगा। लेकिन रुकिएगा जरा, मेरी आंख में आंख डालिएगा। इन्नहा लकबीरतुन, शक ना करना, सब्र बच्चों का काम नहीं। हाय हाय हाय, सब्र बड़ा मुश्किल है, मुश्किल। अल्लाह कह रहा है बड़ा मुश्किल है सब्र। लेकिन इल्ला अलल खाशिईन, जिसका दिल मेरी तरफ झुक जाए ना, उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, सूरह आल इमरान है, 3 नंबर सूरह है और 148 नंबर आयत, बहुत बड़ी आयत है। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला माअहु रिब्बियून कसीरुन फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दऊफु वमस्तकानु। अगर मैं इसे पढ़ूंगा खोलूंगा भी तो मुझे यहाँ पे शाम पड़ जाएगी। मैं इसके आखिरी अल्फाज लेता हूँ, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। नहीं मजा आया, मजमा ज्यादा था यार। एक मौलाना साहब ऐनक लगा के चुप करके बैठे हुए हैं यार। मैं दोबारा से कहता हूँ, अल्लाह फरमाता है जो सब्र करता है ना, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जिसे सब्र का वाल आ जाए ना, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। ओ भाई उलाइक, सूरह फुरकान सामने आ गई, 25वां सूरह है और 75 नंबर आए थे। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू,
اللہ فرماتا ہے میری جنت میں بڑی کوٹھیاں ہیں، لیکن جو اوپر والی بڑی بلڈنگیں ہیں نا، میں نے وہ صبر والوں کے لیے رکھی۔ بھائی نہیں مزہ آ رہا یار؟ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے سورہ نحل سامنے آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور 126 نمبر آیت ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بدلہ لو نا جس نے تمہیں ٹینشن دی ہے اسے، جتنی تکلیف دے اسے اتنی تکلیف دو۔ تو یا اللہ پھر تو ہم اٹھ پڑتے ہیں، ہمارے تو ویر ہی بڑے ہیں۔ فرماتا ہے سالہ وَإِن صَبَرْتُمْ، اگر صبر کرو گے، اگر صبر کرو گے، خیر للصابرین، اور صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ نہیں مزہ آیا یار؟ میری تھکاوٹ کرنی، اور راتی وجن لگا سا موٹر وے تے، ڈرائیور سو گیا سی گڈی چلانے، وہ تو پھر میں اٹھیا، میں کہ تینوں آکھیا سی تو ستا ہی رہ، میں آپ پہ چلا، خود چلا کے آیا ہوں یار۔ سبحان اللہ اونچی ساری کہہ لو ذرا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسی سورہ نحل سے 90+ آیت ہے، ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقین، جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا۔ نہیں میں پھر یہ پڑھوں گا، ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا۔ پر وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں، میں روزے کا بھی اجر دیتا ہوں، میں حج کا بھی اجر دیتا ہوں، پر میرے خزانے میں جو احسن اجر ہے نا، احسن there are 3 degrees in every language is positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, is called the superlative degree. احسن، اللہ فرماندہ ہے میرے خزانے میں جو سب سے بڑا اجر ہے میں نے صبر کا رکھا ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں مجھے ایک آیت ابی طالب کے بیٹے جعفر طیار کی شان میں آئی، وہ یاد آئی ہے۔ مجھے مولا علی کے برادر اکرم کی بارے میں ایک آیت سورہ زمر میں آئی ہے، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہ 39واں سورہ ہے اور 10ویں آیت ہے، اور اتری ہے جعفر طیار کی شان میں۔ نہیں مزہ آیا یار؟ کم از کم جو سید ہے وہ سبحان اللہ کہہ لے، باقی بندے جو علی کے ماننے والے ہیں وہ اس سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے قل یا عبادی الذین اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے اعلان کر دو، زندگی میں جو نیکی کرے گا نا اس کا بھلا ہی بھلا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت والے دن عملوں کو تولنے کے لیے ترکڑی لگانے سے پہلے میں اعلان کروں گا صبر والے جنت میں چلے جو، ہم نے حساب بعد میں شروع کرنا ہے۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، اور بابا جی بات یہ ہے آپ کا نعرہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ جواب سن کے نا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اتنا ٹھنڈا جواب میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا جتنا آپ بولتے ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ بہرحال بات صبر کی آئے اور سامنے فاطمہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بات صبر کی آ جائے اور سامنے علی نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بات صبر کی آ جائے اور ذکر حسین کا نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بات صبر کی آئے اور بات حسن کی نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ 76 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ دہر کہتے ہیں، اس کی 31 آیتیں مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں اتری ہیں۔ وزنی جملہ تھا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، ابھی تکلیف ہوئی ہے آپ کے بالکل ٹھنڈے پن کو دیکھ کر۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ 31 آیتیں مولا علی کی شان میں اتری ہیں، یہ 31 آیتیں امام حسن کی شان میں اتری ہیں۔ نہیں یہ مائک بند رکھیے گا، یہ 31 آیتیں امام حسین کی شان میں اتری ہیں۔
اگر آپ میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں تو میں جملہ عرض کروں، یہ قرآن کی 31 آیتیں محمد کی بیٹی فاطمہ کی کنیز کی شان میں اتری ہیں۔ تین دن سے جیتے رہیں، اللہ آپ سب کی خیر ہو، برکت دے۔ اس طرح کا نعرہ سن کے ذرا ٹھنڈ پڑتی ہے، اللہ آپ سب کو اپنا عافیت عطا فرمائے۔ 3 دن سے سیدہ نے کچھ نہیں کھایا، نبی کی صاحبزادی روزے میں ہے، علی روزے میں ہے، حسن کچھ نہیں کھاتے، حسین روزے میں ہے، آپ کی کنیز روزے میں ہے۔ شام کو سیدہ لنگر لگاتی ہیں، ایک ایک لقمے سے روزہ کھولتے ہیں، کنڈی کھڑکتی ہے، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، اے وارثان جنت دروازہ کھولیں، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کر۔ انا یتیم فی المدینہ، مدینے سے یتیم ہوں، بھوک بڑی لگی ہے۔ علی اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، حسین اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، نبی کی صاحبزادی اپنا کھانا بھیجتی ہیں، آپ کی کنیز بھی اپنا کھانا بھیجتی ہے۔ کوئی بیٹھا ہے جو قرآن کو سن رہا ہے؟ کلا بندہ کھانا مانگنے آیا ہے تو ایک بندے کا کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سارے ٹبر کا کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا قرآن منوانا چاہتا ہے، علی کے دروازے سے اپنے لیے مانگے تو سارے ٹبر کا ملتا ہے۔ بس اگلے دن مسکین ہے، اگلے دن قیدی ہے، اسی شام کو 31 آیتیں ہیں، آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع کروں جی؟ نہیں، وقت 31 آیتیں پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن میں 8ویں آیت سے شروع کر لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ، گھر جا کے کہنا ہے آپ نے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد، تیری اولاد، تیری بیٹی، تیرا علی، تیرا حسن، تیرا حسین، تیرے گھر والے میرے پیار میں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو لنگر کرا رہے ہیں۔ اور انما نطعمک، دیکھیں میں بڑی دور سے آیا، نلائک ڈنگر سا بندہ ہوں، دل کرے گا زیاد شاہ سب جاتے ہوئے اتنا تو کہہ دیں شکریہ شاہ جی آپ کے آنے کا، ہے نا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا شکورا، لا شکورا۔ یا علی تیری شان پہ صدقے جاؤں، تو یتیموں سے کہتا ہے کھانا کھا لو، شکریہ نہیں کہنا۔ ہائے، کھانا کھا لو، شکریہ نہیں کہنا، اور یہ بدلہ نہیں دینا، یہ جزا نہیں دینی۔ آل محمد فرماتے ہیں مسکینوں، یتیموں، غریبوں، ہم نے تمہیں کھانا تمہاری جزا یا شکریہ یا بدلے کے لیے نہیں کھلایا، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا محمد فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا، سرورا، سرورا، سرورا۔ کوئی بیٹھا ہے جسے سرور کی سمجھ آ رہی ہو؟ سرورا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب، قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، پر مجھے میرے جلال کی قسم ہے فاطمہ بھی سرور میں ہوں گی، ہائے علی بھی سرور میں ہوں گے، حسین بھی سرور میں ہوں گے، حسن بھی سرور میں ہوں گے، تیری اولاد سرور میں ہوگی۔ پتہ ہے کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا، نہیں بول سکے بندے، پھر سے پڑھوں گا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنا دی ہے، اس لیے کہ فاطمہ جیسا صبر کوئی نہیں کر سکتا، علی جیسا صبر کوئی نہیں کر سکتا، حسین جیسا صبر ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ۔ سارا دن شہیدوں کے ڈیروں پر بندے آگے کہتے ہیں جادو ہو گیا شاہ جی، کچھ جادو کا حل کر دیں۔ سورہ آل عمران کھل گیا ہے، 3 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے، 125 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے سارے جادو شادو کا حل اس آیت میں دیا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں جی؟ نہیں مزہ آیا یار؟ اتنا بڑا مجمع ہے جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے سامنے 125 نمبر آیت ہے، مالک فرماتا ہے نہیں ایک منٹ ذرا 120 پہلے پڑھو۔
فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہارے شریک بڑے خوش ہوں. ہاں یا اللہ، بات تو ایسی ہے. فرمایا پھر ایک کام کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، تم کسی فقیر کے پاس بیٹھو اور اس سے صبر سیکھو، وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، مجھے میری عزت کی قسم ہے جسے صبر کا وال آ جائے نا، شریکہ اس کا وال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار. بلکہ ابھی میں 125 نمبر آیت پڑھتا ہوں، بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَّلَائِكَةٍ مُّسَوِّمِينَ، اگر تمہیں صبر کا وال آ جائے، کوئی دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ آور بھی ہو جائے، تو میں ملائکہ سے کہتا ہوں فرشتوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والے کی مدد کرو جا کر. پتہ چلا فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں. ایک دفعہ سارا مجمع بولو، پھر میں تقریر شروع کروں گا. میں ابھی خطاب شروع کرنے والا ہوں، ابھی میں نے خطاب نہیں شروع کیا. ابھی میں بتا رہا ہوں جو صبر کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی میں بتاؤں گا کہ صبر کرنا کیسے ہے. ٹھنڈا نہیں بولو میرے ساتھ سبحان اللہ سارے کہو. لیکن ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے. یہ ذرا سارے مجمع بول دیں کہ فرشتے کس کی. کوئی اعتراض ہے؟ کوئی نہیں، کسی مولوی کو نہیں. تو پھر کمال ہے یار، جو آل محمد پر درود پڑھیں اگر وہ مدد کریں تو کوئی ٹینشن نہیں، جو زہرا کی چکی چلائیں وہ مدد کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو زہرا کا بابا مدد کرے، پھر کیوں بندے گھبرا گئے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. بندے سیانے ہو ایک کی، خطیب تے نعرے والا بھی ایک کی، اور نعرہ بھی کوئی نہ لائے تے بندے بھی سارے چپ. اوے سردارو سنو، بڑا مارا تھا، اتنا مارا اپنی طرف سے مار دیا، پھر نہیں باز آئے، کنویں میں پھینک دیا، پھر نہیں باز آئے، نکال کے کھوٹے سکے بیچ دیا. عزیز مصر نے بڑا ظلم کیا، زلیخا نے جوانی جیل میں نکلوا دی. 90 نمبر آیت میں سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے یوسف بڑی زیادتی نہیں ہوئی یا اللہ بڑا ظلم ہوا ہے. وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر کر. بڑا مزہ آئے گا اسے سن کر آپ. وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر کر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف جڑا صبر کرے وہ دے بدلے میں آپ لینا. یوسف عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا، زلیخا تیرے نام دیئے تسبیحاں کڈے گی، پرا تیرے کلوں کنک مانگ دے پھرن گے، سارے پرا ماں باپ نل کھڑا کر کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو وخا دیاں گا اللہ صبر والوں کو بدلہ یہ سے لیا کر. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اب میرا خیال ہے کہ میں تقریر شروع کروں. 10-15 منٹ جو میں نے خطاب کرنا ہے وہ میں کر لوں. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ڈھیر سارا ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں ہوا ابھی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. کہتے کوئی نہیں، میں آپ سے منت کرتا ہوں سبحان اللہ کہہ لیں، کوئی نہیں کہتا سبحان اللہ. دیکھیں گزارش یہ ہے، میری منت یہ ہے، سورہ الکہف سامنے آ گئی، 18 نمبر سورہ ہے اور 65 نمبر آیت ہے. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے جب خضر کو دیکھا نا تو دیکھ کے کہنے لگے میں نہیں جانا، میں اتھے ہی ہوں. تو سی گھبرا گئے ہو، میں نہیں، میرا گھارے میں رہ سکنا، لیکن میں مجبور ہوں، میں نہیں اتھے، میں چلے آواں. میں تے جناب کپڑے نہیں بدل کے آ سکیا ممبر تے، میرے ویندے نہیں تسی میں انجی آ گیا تھوڑے کو. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر یا خضر سے کہا تھا میں اتھے ہی ہوں، میں نہیں جانا. جدوں نہ کہنا میں تواڈے نال ہی ہاں،
انہوں نے فرمایا کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، منو اعتراض کوئی نہیں پر تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا۔ بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا ایک گل دا جواب دیو، تواڈے کسے بندے نو پتا سی کہ گجرانوالے تو ایک نالائق جہا بندہ ممبر تے آن والا ہے تے انہیں صبر تے تقریر کرنی ہے؟ کوئی نہیں سی نا پتا، مینوں بھی کوئی نہیں سی پتا۔ میں بھی بس آیا جدوں تے تہاڈا ماحول ویکھیا تے میرا خیال ہے کہ میں صبر دے اوتے گل کراں۔ پہلے مینوں بھی کوئی نہیں سی پتا کہ میں صبر تے گل کرنی ہے، تانوں بھی کوئی نہیں سی پتا، کیونکہ آن والے وقت دا کسے نو پتا نہیں ہوندا۔ لیکن میں صدقے جاواں، حضرت خضر حضرت موسیٰ نو آندے نے مینوں پتا ہے تہاڈے کولوں صبر نہیں ہونا۔ او یار یہی تو علم غیب ہے، اور کون سا رول ہے مولویوں کو؟ اللہ نے خضر کو دیا ہے تو حسین کے نانے کو نہیں دیا ہوگا؟ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ بنتا ہے۔ ویسے نا کچھ اللہ کے راز تھے، جو کچھ اللہ کے کچھ راز تھے جو صبر والوں کو ملے ہیں۔ اور یار اللہ اپنا رازداں صبر والوں کو، میں نہیں سمجھتا کہ آپ میرے ساتھ ایسے چل پائیں گے۔ شاہ جی تواڈے ورگا ایک سونا جہا سید تے میرے ورگا ڈنگر جہا مرید ہو گیا، تے او مرید ہو کے ہر ویلے اپنے پیر نوں آندا ہوندا سی شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھوڑو۔ شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھوڑو۔ شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھوڑو۔ جنی دیر ساریاں سبحان اللہ نہیں کہنا انی دیر مرید نے گل اگے نہیں ٹورنی۔ اچھا ہن پیراں نو اپنے مریداں دا پتہ ہی ہوندا ہے کس کیفیت دے نے۔ اوے آپ نے فرمانا چل لے اجے جا تینوں اللہ دا راز دے، انہیں پھر آ کے کھان کھانے شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو۔ آج شاہ جی اپنے اجرے بیٹھے سن، دروازے دے کول آ کے کنڈی کھٹکھٹا کے آندا ہے باوے اوراں دے آن تو پہلا نا ایک بکرا اپنے اجرے ڈک لیا، کنڈی لا کے بہ گئے۔ وہ باہر آواز مار کے اندر شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو۔ اندروں آواز مار کے پیر فرماندے نے اے گوانڈیاں دا نیانا پھڑ کے لیا۔ وہ نیانا لے کے آیا، انہیں اندر واریا، شاہ جی نے اندروں کنڈی لا کے بکرے نو چھری پھیری، انہوں باہروں لگا پیرا منڈا مار چھڑیا۔ انہیں باہر رولا پاتا شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے، شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے، شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے، شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے۔ باہر پنڈ سارا چک بندوقاں لے کے کٹھا ہے تے وہ رولا پہ پاندا ہے شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے، شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے۔ شاہ اور باہر آئے تے خون نہ لت پت نے، چھری تو بھی خون نچڑدا ہے پیا، کپڑے تو بھی خون نچڑدا ہے پیا، اور رولا پہ پاندا ہے شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے، شاہ اور منڈا مار چھڑیا ہے۔ جدوں بندے سارے کٹھے ہو گئے نا تے شاہ اور باہر آئے نا تے او منڈا بھی باہر آیا نا تے ہون اس مرید ویکھ کے کہے شاہ جی یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، میں تینوں صاحب پہ لاندا سا، تو اپنے پیر دا راز تے رکھ نہیں سکدا۔ ہائے بولے نہیں سارے بندے یار، میں تو اپنے مرشد دا راز تے رکھ نہیں سکدا، تینوں اللہ دا کیویں دے دیا؟ یہ دا مطلب ہے جیڑا بندے دی گل تے پردہ نہیں پا سکدا انہوں اللہ دا راز پڑھا دئیے۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنا رازداں انہوں بنانا جدے میں صبر آ جائے۔ نہیں بولے یار تسی اجے بھی نہیں بولے، بڑا دکھ لگے تواڈی خاموشی تے یار۔ ایک منٹ ٹھہرو، میں نہیں یہ تقریر شروع کر سکتا، میں سورہ رات پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 13 نمبر سورہ ہے، میں 19 نمبر آیت پڑھوں گا، میں 20 نمبر آیت پڑھوں گا، میں 21 نمبر آیت پڑھوں گا، میں 22 نمبر آیت پڑھوں گا، میں 23 نمبر آیت پڑھوں گا، میں 24 نمبر آیت پڑھوں گا، میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے آپ میں سے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذین صبروا نہیں مزہ آ رہا، والذین صبروا۔ ساری زندگی میں منبر چھوڑ دوں گا اگر کسی نے کہا شاہ صاحب کا ترجمہ غلط تھا، دیوبندیاں دا ترجمہ جی جڑا میں تانوں دین لگا وہ فرماندے نے ابتغاء وجہ ربہم، اللہ فرماندا ہے جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندا ویکھے گا۔ ایک منٹ بیٹا، نہیں وقت نہیں ہے۔
साढ़े गुजरांवाला दे अंदर असी लफ्ज़ आने मैं तेरे मुंह नूं आया। गुजरांवाला दे अंदर साड़ी बोली च असी आने बई मैं पीर सैयद ज़िया शाह जी मैं तुहाडे मुंह नूं आया, बई मैं बाकियां नहीं जानदा, मैं ते ज़िया शाह दे मुंह नूं आया। इत्थे अल्लाह फरमांदा है तू सबर मेरे मुंह नूं करना है। ते या अल्लाह फिर फरमाया जन्नात इत्थे जन्नात अदनी यदखुलूना व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। मैं नमाजी ली जन्नत दा एक बूहा खुलाना, रोजेदार ली जन्नत दा एक बूहा खुलदा है, हाजी ली जन्नत दा एक बूहा खुलदा है, ज़कात वाले ली जन्नत दा एक बूहा खुलदा है। लेकिन जदों कोई सबर करने वाला मेरी जन्नत वल टुरे ना, मैं फरिश्तियां नूं आना मेरी जन्नत दे सारे फाटक खोल दियो। या अल्लाह कोई नबी आ गया है, कोई रसूल आ गया है। फरमाया ना शुजाबाद दी धरती तो मुहम्मद दा नौकर सबर करदा आ रहा है। या अल्लाह मोड़ फरमाया जदों ये दहलीज़े जन्नत ते कदम रखदा है मैं फरिश्तियां नूं आना मलाइका जी परवरदिगार इनू खड़ा करके आखो सलामुन अलैकुम, रुक जा अल्लाह तेनू सलाम पे आंदा है। परवरदिगार मेरियां नमाज़ां दी वजह तो सलाम आया, तेरा रोज़ियां दी वजह तो। फरमाया नहीं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। ये क्या है मकाम सबर का? अगर आप इजाजत दें तो मैं खिताब शुरू करूं। कुछ बंदे चुप रह गए सामने बैठकर, नहीं मजा आया। सुभान अल्लाह के सारे सुभान अल्लाह कह लिया। मेरे सरदारों मेरे साहिबों, अल्लाह इरशाद फरमाता है यार वो सूरह हामीम सजदा याद आ गई, 41वां सूरा है, ये आ गया है सामने। और 34 नंबर आयत एक ज़हन में आई है, अगर मैं सामने आ जाए तो ये आ गई है, ये है बिल्कुल सामने है मेरे, तो मैं तो पढ़ सकता हूं इसको। नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, मैं समझ गया नहीं पढ़ सकता, ये छोड़ दिया है, वे कहीं और जाके पढ़ेंगे, इसे यहां नहीं पढ़ सकते आप, ठंडा बोलते हैं आप। नहीं देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, अल्लाह फरमाता है इकट्ठे हुए हो सारे आए हो कादे लई, घर वालों को अल्लाह सबर दे। क्या दे? ओ कीए ओ की शै वे, ओ सबर की हुंदा है। समझ आ गई है जिन्हों सबर आ जाए फिर उदे नाल की हुंदा है? अल्लाह दा महबूब हो जाता है, जन्नत दी टिकट लग जाती है, दुनिया ते कंड नहीं लगती, फरिश्ते नौकरी करते हैं, शरीका वाल भी डिंगा नहीं कर सकता। समझ आ गई है ना? पता चल गया ना? उस शय की है। लो मेरे सरदारों बस ये 2 आयतें सुन लें और मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। लेकिन शुक्र तो बयान मैंने छेड़ा ही नहीं, लेकिन सबर भी मैं उधार करके चला जाऊंगा आपके साथ। हाँ उधार हो जाएगा, बयान नहीं हो सकेगा। और मेरे जाने के बाद आपने थोड़ा सा सोचना है कि जिस कुरान का सबर समझ में नहीं आ रहा था अभी तो उसने सब्र जमील नहीं छेड़ा था। जिसका सबर इतना वसी है उसका सब्र जमील क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआत। मेरी तरफ देखना, कोई नहीं तुसी नहीं बोले तो मैनू कोई गिला नहीं, लेकिन अगर तुहानू समझ ना आई तो मैं गुजरांवाला तक अपने आप नू नलायक आंदा जावांगा। अल्लाह फरमाते हैं इदफा बिल्लती हिया अहसन, ये है सबर। 4 अल्फाज मैंने आपकी खिदमत में पेश करने हैं। ये अल्फाज अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ तो मेरी थकावट भाड़ में जाए, मेरा सफर पेट्रोल भाड़ में जाए, मैं समझूंगा कि मैं कुछ दीन की खिदमत कर आया। लेकिन अगर मैं ये 4 अल्फाज आपके पल्ले ना डाल के गया तो फिर मैं समझूंगा कि मैंने सारा कुछ जाया किया। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआत इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम व मा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू।
بڑا مزہ آیا آپ نے سبحان اللہ کا, اچھا لگا جناب. آپ بول پڑے. میں پھر عرض کرتا ہوں, پھر گزارش کرتا ہوں, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ. میں بور تو نہیں کر رہا نا جی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی سب کو؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو گا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ. نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. بیٹا نہیں ادھر دیکھو, میری طرف دیکھیں. سمجھنے کا مرحلہ آ گیا ہے, فضائل ختم ہو گئے ہیں. نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. اچھا یا اللہ, ادفع باللتی احسن پینڈنگ کر لیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تیرا جانی دشمن بھی ہونا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. مجھے میری عزت کی قسم ہے, میں جانی دشمن سے تجھے سلوٹ مروا دوں گا اگر تجھے صبر سمجھ میں آ گیا. تیرا جانی دشمن کہے گا صدقے تیرے اگر تجھے صبر سمجھ میں آ گیا تھا. یا اللہ وہ صبر کیا ہے؟ اوے فرمایا میرے بندے تسی آندے ہو بھائی جویں کوئی ساڈے نال کرے گا اسی او دے نال اوویں کرانگے. جے کوئی ساڈی عزت کرے گا اسی او دی عزت کرانگے. جے کوئی ساڈے نال پیار کرے گا اسی او دے نال پیار کرانگے. جویں کوئی چلے گا اسی او دے نال اوویں چلانگے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اردو نہیں پڑھ رہا تاکہ بات ضائع نہ ہو جائے. جویں کوئی چلے گا اسی او دے نال اوویں چلانگے. جویں برادری کرے گی او دے نال اوویں کرانگے. جویں کوئی کرے گا او دے نال اوویں کرانگے. ہاں یا اللہ یہ تے گل اسی کرنے ہیں. فرمایا اگر کوئی بدتمیز ہو گیا ہے تے تسی ساری بدتمیز ہو چلے ہو. اگر کوئی ذلیل ہو گیا ہے تے ساری ذلیل ہو چلے ہو. تے یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا تے پھر صبر کنے کرنے. یا اللہ تے او پھر صبر کیے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. بڑا مزہ آ رہا ہے یار. ادفع باللتی ہی احسن. کسے پین پرا دی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے او دا جواب جے پیار نال دیو گے نا تے پھر میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھو. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں شاہ جی میری بات سنیں. اللہ کی قسم میں نے قرآن میں اسپیشلائزیشن کی ہے, میرا تخصص ہے قرآن میں. لیکن مجھے جب میرے سامنے قرآن کھلتا ہے, ساری زندگی میری گزر گئی, میرے سامنے قرآن کھلتا ہے تو مجھے لگتا ہے محمد کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے. ٹھنڈا بولے ہیں آپ لوگ. یہ آیتیں ہیں کہ مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا بیان ہو رہا ہے. یہ آیتیں ہیں کہ فاطمہ کا کردار بیان ہو رہا ہے. یہ آیتیں ہیں کہ حسن کی سیرت بیان ہو رہی ہے. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ نہیں کہا. وہ کون ہے جسے اپنے بزرگوں کی سیرت کا نہیں پتا؟ ادفع باللتی ہی احسن. کسی دی زیادتی برداشت کر کے او دا جواب تسی پیار نال دیو گے نا تو میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھو. بڑا مزہ آیا لیکن آپ نہیں بول سکے. ٹھنڈا بولے ہیں, تکلیف ہوئی ہے مجھے. او میں کی کرا ہوں, کتھوں لے کے آؤں وہ سید بلے شاہ ہیں. او بلے شاہ سید ہے نا, ہون نہیں بلے شاہ پیدا پہ ہوندہ. کی ہو گیا ہے بھئی؟ ہون نہیں تے سید پیدا ہو رہے نے, بلے شاہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اس لئے کہ سید بلے شاہ بننے واسطے پیدا نہیں ہونا پہندہ, مرنا پہندہ ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی. سید موجود نہیں لیکن سید بلے شاہ نہیں پیدا ہو رہا, اس لئے کہ بلے شاہ پیدا نہیں ہوندہ, بلے شاہ بنن لئی مرنا پہ جاندہ ہے.
جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو میرے سامنے؟ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا۔ عطر تے اینا کو لا لئیے تے بندے پوچھتے ہیں شاہ جی کی لا کے آ گئے ہو؟ بلے شاہ کہتا ہے پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بھائی جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ مکے گئیوں گل مکدی نہیں تے پاویں جانوی دیو شاہ جی آگے چلنے دے، مکے گئیوں گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھائیے، گیا گئیوں گل مکدی نہیں پاویں 100 پنڈ پڑھائیے، گنگا گئیوں گل مکدی نہیں پاویں 100 گوتے لائیے، بلے شاہ گل ادو مکدی جدو میں نو دلوں مکائیے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑا آگے تے چلن دے ہو جی، آیت تے پوری ہون دے ہو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ ادفع باللتی آسان، پین زیادتی کرے، ماں پیو جمی زیادتی کرے تے صبر کر کے تے وخا۔ ہاں اگر کوئی زیادتی کرے وہ کسے دی بھائی، جب تک سید فاروق شاہ صاحب رحمہ اللہ جب تک موجود تھے کچھ رشتے ایسے تھے کہ آپ مجبوراً ملتے تھے، کچھ ایسے رشتے تھے کہ آپ انہیں مجبور بھائی کی کریے فاروق شاہ دے منہ ملنا پڑتا ہے، کچھ رشتے ایسے تھے کہ آپ مجبوراً ملتے تھے۔ اب فاروق شاہ دنیا سے چلے گئے ظاہری اعتبار میں، اللہ ان کی منزلیں آسان کرے، اب کوئی پریشر نہیں ہم پہ، ہم چھوڑتے ہیں، ہم نہیں ملتے۔ اللہ فرماندہ ہے چھوڑنا نہیں ہے، تو سید ہے۔ بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ ناراض نہیں ہونا میرے نال، میں اپنے گھر بھی انجی ہاں، میری برادری وچ بھی خاندان وچ بھی کوئی مینوں ممبر تے بٹھا لینا بعد جتیاں پیندیاں نے مینوں، تینوں کنے آکھیا سی بیان کر، ہن میں کی کراں؟ حضرت بلے شاہ فرماندے نے، بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں پڑھدا رہن دیو، تسی ناراض ہو نہیں بولے تسی چھڑ دیو یارا، جیدہ دل کرتا ہے میں پڑھا اونچی سبحان اللہ آکھے گا۔ پھر فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس سے چھری پھیر دے نہیں، دنبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نوی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ دیکھو منو شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غلام فرید والا عید کڈن پڑھو، میں کوئی نہیں پڑھنا، میں جیڑی گل پہ کرنا اس گل نو دھیان نہ سنو، میں پھر عرض کرنا نظام الدین سید نے نا بدایونی نے نا مرید دے نال سفر پہ کر دینے ٹھواں ڈوب دے، انہوں کڑ دینے وہ ڈنگ مار دے، انہوں سوٹ کے ہاتھ مال دینے انہوں پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں سوٹ کے ہاتھ مال دینے پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں سوٹ کے پھر ہاتھ مال دینے وہ پھر کڑ دے، وہ پھر ڈنگ مار دے، اخیر انہوں کڑ کے باہر مارے، نال دے خلیفے قدم تے ہاتھ لا کے کیا کمال سیدو وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا تے تسی بچانوں باز نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھواں کے بدماشی نہیں چھڑ دا، میں سیدو کے نیکی چھڑ دوں۔ بھائی بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہ کون سمجھے گا اس فلسفے کو؟ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ ولی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مخلوق راضی ہو جائے، جدت پین پرا راضی نہ ہون وہ ولی نہیں ہوتا۔
बदतस्बीह तिलक और जुब्बा और दस्तार नेस्त। न किसी पग का नाम विलायत है, न किसी तस्बीह का नाम विलायत है, न किसी जुब्बे का नाम वली है। बदतस्बीह तिलक और जुब्बा और दस्तार नेस्त, तरीकत बजुल खिदमत खलक नेस्त। जिस पे सारे बहन भाई राजी हैं उसे वली कहा जाएगा। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात, जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कह दो। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं फिर आके सब्र पढ़ूंगा। सब्र उदार हो गया आपके साथ। अल्लाह उम्र दराज। अच्छा जी ठीक है जी, आप सलामत रहें, मेरा लंबा सफर है। मैं अर्ज करता हूँ शाह जी, मुझे आप वाकयात में ना उलझाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, यहां मैं सब्र बता के छोड़ूंगा। रुक जाओ, सुनो। 19वें रोजे की शब है, उम्मे कलसूम का सेहन है, अली की बेटी है, बाबा की इफ्तारी है। बेटी बाबा की इफ्तारी के लिए दूध लाई, उसमें शहद लाई, खजूरें लाई, बड़े तरद्दुद के साथ अपने बाबा के सामने इफ्तारी का टेबल सजाया। अली ने बेटी को देखा और फरमाने लगे, उम्मे कलसूम, मैं तेरा बाबा अली कभी इतने तकल्लुफ से इफ्तारी नहीं करता, ये सारा कुछ ले जा, बस एक खजूर मेरी बेटी मुझे दे जा। हाँ एक काम करना उम्मे कलसूम। जी बाबा, ये जो तूने माखी में खीर मलाया है, ये तो आपकी बोली है ना, माखी में खीर मिलाया है, इसे रख लेना, सुबह काम आएगा। बेटी ने बाप के कहने पर वो शहद वाला दूध संभाल के रखा। अली फजर के लिए मस्जिद कूफा के मुसल्ले पर आए। साईं मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। मेरे आखिरी अल्फाज, कोई मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ये आखिरी जुमले हैं, इन्हें कबूल करें, मुझे इजाजत बख्शें। आपकी सारी फरमाइशें मेरे ऊपर उधार हुई, मैं जरूर आऊंगा आपकी बार, उधार करूंगा तो थल्ले लगा रहूंगा, आना जाना लगा रहेगा। फिर अर्ज करता हूं, अली अपने मुसल्ले पर हैं, पहला सजदा हुआ, फजर का वक्त है, जमात है, पीछे हसन है, साथ हुसैन है। अब्दुर्रहमान नामी मलऊन बदबख्त लानती जहर से बुझी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ा। मौला अली सजदे में थे, इसने पूरी ताकत के साथ अली के सर पे वार किया। मुर्तजा का सर ऐसे खुला जैसे किताब खुलती है। हसन हसन ने बाप की हालत देखी, अपने सर से मौला इमाम हसन ने पग उतारी, बाबा का सर जोड़ा, पग बांध दी। हाय मेहराब के साथ खून से लथपथ अली ने हसन को देखा और फरमाया, हसन जी बाबा, हुक्म है मेरा, जो रह गई है नमाज उसे आगे कामिल करो। क्या सब्र है अली का, हाय हाय हाय, क्या मयार है अली का। हसन जी बाबा, हुक्म है मेरा, जो नमाज छूट गई उसे पूरी करो। हसन मुसल्ले पर आए। आपकी रोती आंखों को मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन मेरे सरदारों इस बात पे भी तो गौर करो ना, ये कैसा अजीब घर है। अगर किसी घर को आग लग जाए तो फिर नमाज तो याद नहीं ना रहती। अच्छा कोई गाल नहीं, अगर किसी घर के सारे अफराद कत्ल हो जाएं, ऐन उस कत्ल पर नमाज तो याद नहीं रहती। अगर कोई अंधेरी आ जाए तो फिर नमाज तो याद नहीं रहती। सारा खानदान कत्ल हो जाए, नमाज याद नहीं आती। घर सारा जल जाए लगी हुई आग देखकर,
مصلی نہیں یاد آتا. شاہ جی میں آپ کی توجہ کا طالب. مصلی نہیں یاد آتا. سارا کنبہ قتل ہو جائے مصلی نہیں یاد آتا. گھر لوٹنے لگ جائے, ڈکیت آ جائیں اور گھر کو لوٹ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے, نماز یاد آئے گی؟ یا علی میں تیرے گھر کے صدقے جاؤں. کربلا کا میدان ہے, 10 محرم کی رات ہے, گھر کو آگ بھی لگی ہوئی ہے, گھر لوٹا بھی جا رہا ہے, ٹبر قتل بھی ہو چکا ہے, اندھیری سر پہ چڑھ بھی چکی ہے, پھر بھی تیرا بیمار پتر مصلی پہ آ کے سجدہ کر رہا ہے. آئے پھر بھی تیرا بیمار پتر مصلی پہ آ کے سجدہ کر رہا ہے. اب فرشتوں کی چیخیں نہ نکلتی, اور فرشتے چیخ کرنا کہتے انت سید الساجدین, انت زین العابدین. ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں لیکن تیرے جیسا سجدہ جم کے بھی کوئی نہیں کر سکتا. جسے سمجھ آئیے روتے ہوئے سبحان اللہ کہو یار. یہ گھر ہے علی کا, علی کا سر کھلا ہوا ہے, بیٹے پگ باندھ رہا ہے, باپ کا زخم جوڑ رہا ہے, اور خون سے لت پت علی حسن کے کہتے ہیں حسن جی بابا مصلی پہ آ میرا بیٹا, نماز پوری کرا. حسن مصلی پر آتے ہیں, حسین قریب آئے, حسین جی بابا گھر چلا جا, بہن سے کہنا اماں جائی بابے نے شربت منگوایا. یہ وہ وقت تھا جب حسین اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ چکے تھے. قاتل پکڑا گیا ہے, حسین کی مٹھی میں قاتل ہے. علی کہتے ہیں حسین جی چھوڑو اسے. لے بابا چھوڑ دیا, ادھر آ میرا پتر, جی جا گھر وہ دودھ لے کر آ شہد والا. کوفے کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے حسین اپنی ہمشیرہ کے گھر آئے. آ کے فرماتے اماں جائی بابے نے کوئی شہد والا دودھ رکھوایا تھا. بہن کہتی ہے جی ویر میرے بابے نے کہا تھا صبح کام آئے گا. اماں جائی بابے نے شربت منگوایا ہے. جلدی سے بہن اندر جا کے شربت لائیں. حسین نے شربت پکڑ کر کوفے کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے میرا پیر اپنے بابے کے پاس پہنچا. بابا آنکھاں کھول میں حسین آیا. بابا آنکھیں کھول میں حسین آیا. بابا آنکھیں کھول میں تیرا کربلا کا پیاسا پتر آیا. بابا آنکھیں کھول میں تیرا مسافر پتر. بابا آنکھیں کھول میں تیرا پیاسا حسین آیا. بابا آنکھیں کھول میں تیرا حسین شربت لے کر آیا ہوں. علی کی آنکھیں کھلی, ایک دفعہ پتر کو دیکھا. ایک دفعہ پتر کو دیکھتے ہیں, ایک دفعہ شربت کو دیکھتے, پھر قاتل کو علی نے دیکھا. اب حسین سے کہتے ہیں حسین جی بابا پتہ ہے میں نے شربت بیٹا کیوں منگوایا؟ بابا کس لیے منگوایا؟ جا میرے قاتل کو شربت پلا جا کر, جا میرے قاتل کو شربت پلا, اس کا غصہ تو ٹھنڈا ہو. حسین میرے قاتل کو شربت پلا. اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی آسن. زمانے والوں کبھی کسی نے باپ کے قاتلوں کو بھی شربت پلائے ہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے علی کا گھر کیا ہے؟ کبھی کسی نے باپ کے قاتلوں کو تمہارا باپ تو کسی نے قتل نہیں کیا, تمہیں گندے آنڈے تو کسی نے نہیں مارے, تم تو تھوڑی سی زیادتی کسی کی برداشت نہیں کر سکتے. تمہیں کیا پتا صبر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا میرا محبوب بننا کتنا مشکل ہے؟ میں کیسے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں. لو میرے سرداروں, میرے صاحبوں, میرے لجپال سیدوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنی آیتیں میں نے پڑھی وہ ساری آیتیں ایک نقطے پر آ کے رک گئیں کہ آپ کا آپس میں پیار ہی صبر ہے. اور جناب ابھی آپ 5 منٹ کے بعد کوئی آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے تو آپ عزت دینے کے لیے کھڑے ہو. یہی تو صبر ہے. ہائے ہائے یہی تو صبر ہے.
یہ آپ جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو یہ اصل میں صبر ہے. جب آپ کسی کی زیادتی کے باوجود اس سے پیار کرتے ہیں یہی تو صبر ہے. جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں آپ کا پیار، یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. میں جا رہا ہوں لیکن میرا آخری جملہ ہے، آپ کا آپس میں پیار نہ کوئی فرمائش کیجیے گا، مجبور ہوں، مہربانی کیجیے شاہ جی، میں پھر آؤں گا، آپ کی مہربانی. نہیں میں نہ بھی بلائے میں پھر بھی آ جاؤں گا. دیکھیں جس منہج پر ہوں نا، مولا کے غم کے بعد کوئی فضائل نہیں پڑھ سکتا، بس کافی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں سارے معاملات، ہمارے تو قوالی چھوڑ دیتے ہیں اگر کربلا پڑھ لیں تو بس یہ کچھ اصول ہیں. میں عرض کرتا ہوں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار، آپ کا یہ احترام، آپ کی یہ ایک دوسرے کی عزت اور قدر اور حیا، اسی کا نام صبر ہے. ایک صبر، ایک معنی. معاف کیجئے گا، صبر بیان نہیں ہوا، بس ایک معنی بیان ہوا ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے سے پیار کر لینا ولی ہو جائیں گے. تو کیا آپ ایک دفعہ سارا مجمع مل کے بیٹھ کے مجھے یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ ساڈا آپس وچ پیار بڑا ضروری ہے؟ ذرا بول دیو، ساڈا آپس وچ پیار، بولو سارے نہیں بولے، بڑا ضروری ہے. صحیح سیکٹری صاحب، ساڈا آپس وچ پیار بڑا ضروری ہے، ذرا سارے بولو ساڈا آپس وچ پیار. اچھا اب میرا آخری جملہ اے لکھے ہے کہ اسی اگر ایک دوسرے نال پیار کرنے ہاں تے اللہ سانو اپنا محبوب بنا لیندا ہے. شریکہ ساڈی کنڈ نہیں لا سکدا، فرشتے ساڈی نوکری کرن گے، جنت ساڈے لئی کھل جائے گی، جنت دے سارے بوئے کھل جان گے، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، لیکن کادے نال ساڈے آپس وچ پیار نال. ہن تسی ختم دلاؤ، دعا منگو، شاہ جی لنگر بنایا ہے وہ لنگر کرو، گھر جانا ہے، گھر جا کے ٹھنڈے دماغ نہ سوچنا ہے کہ پیر ایک آیا سی، ہے نالائق سی، لیکن اینیاں آیتاں پڑھ کے وہ دس گیا کہ ساڈا آپس وچ پیار سانو ولی کردا ہے. جے ساڈے آپس دے پیار وچ اینی طاقت ہے پھر اللہ جانے حسین دے پیار وچ کنی کو طاقت ہے. جے ساڈے پیار وچ اینی طاقت ہے پھر اللہ جانے نبی دی آل دے گھر دا پیار کنا کو ضروری ہوئے گا یار. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. میں نے جو پڑھا ہے میں آل محمد کے صدقے میں فاروق شاہ صاحب کی روح کو پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ اصال ثواب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.